لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے، ہنستے رہے، مسکراتے رہیں۔ تو ہمارے 3 سوالوں میں سے پہلا سوال ہے کہ رسولوں میں سے یعنی میسنجرز میں سے سب سے افضل رسول کون ہیں؟ تو سارے انبیاء اکرام، سارے رسول، نبی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے اور پیارے اور تابعدار فرما بردار ہیں۔ ہر ایک نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت دی ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی دی، یعنی مقام دیا۔ تو کسی نبی کو بھی کسی سے کم نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ کسی نبی کے افضل ہونے کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن بعض باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ آخرت میں سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلانا شروع کریں گے اپنی امت کو، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ وہی کھٹکھٹائیں گے، وہی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اور شفاعت کبریٰ، اس کے بارے میں آگے آپ کو معلوم ہوگا کہ شفاعت کبریٰ کون سی شفاعت ہے جو آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکیں گے، باقی سارے انبیاء اکرام جواب دے دیں گے۔ سوال نمبر 2، قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی، ہر جاندار مر جائیں گے، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، زمین، آسمان، پہاڑ سب کچھ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تمام کی تمام دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اس کو کہتے ہیں قیامت۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، گز ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ تیسرا، تھرڈ اور لاسٹ سوال، تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ کہ کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے نا مرنے کی، ایسے ہی تو نہیں مر جائیں گے کہ اچانک سے سب مر گئے، سب فنا ہو گیا، تو اس کی ایک وجہ ہوگی۔ جواب میں یہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، اس کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا، بلکہ آپ سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا کہ سور کیا ہے، کیا وہ واقعہ میں ایسے سور ہے جیسے کہ دنیا میں ہے یا کچھ اور ہے؟ جیسے کہ ہم بچپن میں سوچا کرتے تھے کہ سور کو جلایا جائے گا، جیسے کہ لکھا ہوتا ہے سور پھونکیں گے، مطلب یہ کہ سور جلائیں گے۔ تو اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائی جائے گی۔ آپ اپنی فرینڈ، اپنی ٹیچر بنت حسن کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔